الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی ایک حقیقت کا نام ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ اس زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کہ زندگی کامیاب کس صورت میں بنتی ہے اور ناکام کس صورت میں بنتی ہے، یہی بات سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی برادری کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ دنیا جو ہے وہ وقتی زندگی ہے، اور دنیا کی حقیقت جو ہے وہ وقتی حقیقت ہے۔ اصل جو حقیقت ہے وہ آخرت والی حقیقت ہے، آخرت والی کامیابی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیج کر یہی حقیقت سمجھائی ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت والی زندگی ہے، اور حقیقت والی جو کامیابی ہے وہ آخرت والی کامیابی ہے۔ دنیا کی حقیقت، دنیا کی کامیابی یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو سمجھایا ہے، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دنیا کی ان چند روز کی زندگی کو گزار کر اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنی ہے۔ دنیا ویسے بھی گزر جائے گی، لیکن اصل مسئلہ ہمارا آخرت کا مسئلہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کے ساتھ نفس و شیطان لگا ہوا ہے،
خواہشات لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ان خواہشات کو اللہ کے نام پر چھوڑ کر ہمیں اپنی آخرت کو بنانی ہے۔ دنیا اور آخرت کبھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندھیرا اور روشنی، اجالا اور اندھیرے یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے محترم بزرگوں اور دوستوں آخرت اور دنیا جو ہے وہ ایک طرف جمع نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوموں کو، اپنی امتیوں کو یہی حقیقت سمجھائی۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری برادری میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں کی مجلسوں میں محترم بزرگوں اور دوستوں آخرت کے بنانے کی فکریں ختم ہو گئیں، اور ہم دنیا اور دنیا کی آبادی کی فکریں اور اس کے چرچے کرنے لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں ہماری محنتیں آخرت کی بنانے میں لگنی چاہیے تھی، وہ محنتیں ہماری دنیا کے بنانے میں لگنی شروع ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور جو ہے وہ بڑا اللہ کی رحمتوں کو لیا ہوا دور گزرا، لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں جہاں آج کل ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہمارے یار اور دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ مجلسیں لگتی تھیں، لیکن وہاں جو مذاکرے ہوتے تھے وہ آخرت کے بنانے کے مذاکرے ہوتے تھے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا کہ بھائی آج رات میں کتنی نفلیں آپ نے پڑھی، کتنے تہجد آپ نے پڑھے، کتنے قرآن کریم کے پارے ختم کیے، اور دوسرا دوست پوچھتا اور دوسرا دوست بتاتا کہ میرے اتنے پارے ختم ہوئے، بتاؤ اب تم نے کتنے ختم کیے اور آئندہ کے کیا ارادے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بزرگوں اور دوستوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوا، قوموں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں، محلے میں خیر پھیلتا چلا گیا، لوگوں کو نفع ہوتا رہا، اور لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بنے، اپنی آخرت کو بنانے والے بن گئے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہے، آج ہمارا وقت جو ہے اس وقت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ کیا میں فضول گوئی میں، بیکار قسم کی باتوں میں؟ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں ہمیں اس حقیقت کو سمجھنی ہے، وقت جو ہے وہ کسی کا رکا ہوا نہیں ہے، نہ آئندہ رکنے والا ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے ہماری آخرت کا، کہ ہماری جنت سنور جائے، ہم جنتی اعمال کرنے والے بن جائیں، ہمارے مسائل، ہمارے ملک کے مسائل، ہمارے محلے کے مسائل، ہماری برادریوں کے مسائل، ہمارے خاندانوں کے مسائل جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے حل ہونے والے ہو جائیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے نصرتیں نہیں ہوتی ہیں، جب تک اللہ کی طرف سے اللہ کے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں، محترم بزرگ اور دوستوں یہ دنیا اور دنیا کی حقیقتیں وہاں پر کچھ نہیں ہیں، یہ اسباب ہیں، مسبب الاسباب جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہیں، اللہ نے بنایا ہے، وہ چلانے والے اور چلاتے رہیں گے، لیکن ہم اپنی دنیا کے بنانے کے پیچھے ہم آخرت کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہ چیزیں کب ہوگی؟ ہمیں یہ بات بھی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت دلوں سے کب نکلے گی؟ جب ہم دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی فکر کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے شرط رکھیں گے، اس کے لیے مشقتیں برداشت کریں گے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کریں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، جس طرح سے دنیا کی محبت کو پانے کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اسی دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کا پیش کرنا ضروری ہے، ورنہ نفس جو ہے وہ آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ شیطان کو ورغلانے میں، شیطان کے اندر تکبر والے مزاج کو لانے میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ نفس کا رہا۔ اگر یہ نفس نکما نہ ہوتا تو کبھی ہم دنیا میں نہ آتے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کو اپنا نظام دنیا چلانا تھا، اللہ نے دنیا کے سسٹم کو باقی رکھنا تھا، اور اللہ کو ہم انسانوں کو، ہم بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات کے بھٹی سے گزارنا تھا۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی بھیج دیا، ہماری آزمائشیں بھی لیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ان آزمائشوں میں ہمیں کھرے اترنا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نفع جو ہے وہ آخرت کی فکر سے سب سے بڑا نفع جو ہے آدمی کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ انسان کا رشتہ جو ہے وہ رب سے جڑ جاتا ہے، شیطان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان جس مقصد کے لیے اور جس مقاصد کے تحت وہ دنیا میں آیا ہے، وہ مقصد جو ہے وہ اللہ کی محبت سے حل ہوتا ہے، اور شیطان کے کاموں سے وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا مکر اور فریب ہے شیطان کا آدمی کے ساتھ، انسان کے ساتھ۔ وہ ہر طرح کے مکر اور اپنے جالوں سے بندے کو اللہ سے جڑنے نہیں دیتا ہے، وہ اللہ سے ٹوٹنا سکھاتا ہے، وہ دنیا کی محبت کو سکھاتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں کو اور اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ انسان کی شکل میں آ کر وہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہا، اور ایک ایسا سوال اس نے چنا کہ جس سوال کا جواب کسی کو نہ بن پڑے اور وہ اسی میں لگے رہے۔ وہ کہنے لگا، حضرت دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی اور میں بھی اللہ کا بنایا ہوا، دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی اور میں بھی اللہ کا بنایا ہوا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، ہر چیز کو لیے ہوئے ہے، تو جیسے ہر چیز دنیا کی دوسری چیزیں ہیں تو اسی طرح ہر چیز میں بھی شامل ہوں، کیونکہ مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ اس کا مکر ہے جو بندوں کو اللہ سے جڑنے کے بجائے اللہ سے دور کرنے کا مکر تلاش کرتا ہے۔
لیکن محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ دنیا کے مکر جو ہیں، دنیا کے اور شیطان کے مکر ایک طرف ہے اور اللہ کا مکر ایک طرف ہے۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا یہ سوال سنا تو وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، اور وہ سمجھ گئے کہ اس قسم کا سوال جو ہے وہ شیطان ہی کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، میں تجھ جیسے مردود اور لعنتی انسان کو منہ لگنے کی چاہت نہیں رکھتا ہوں، تو اپنا راستہ پکڑ، میں اپنا راستہ پکڑتا ہوں۔ لیکن حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا یہ سوال کہ اللہ کی رحمت میں بھی داخل ہوں تو اللہ میری بھی بخشش کریں گے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کی رحمت وسیع ہے تو ویسے اللہ کا قہر بھی بہت وسیع ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کرنے پر قادر ہیں، تو ان چیزوں میں تو بھی داخل ہے کہ کیونکہ تو بھی ایک شے ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ نے تجھے بھی بنایا ہے۔ تو جیسے تو جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے ویسے ہی یاد رکھ تیری نافرمانی کی وجہ سے تو جہنم میں بھی داخل ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ان بڑوں کے واقعات سے ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہے، شیطان جو ہے وہ بڑا مکار ہے، وہ بڑے اچھوتے انداز میں دنیا کی محبت کو پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمیں سچ بولنا بوجھ لگتا ہے اور جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ دینا ایک آسان کام سمجھ لیتے ہیں لوگ، لیکن وعدے کو نبھانا، دھوکہ نہ دینا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بوجھ بن گیا۔ ہماری سوسائٹی، ہماری برادریوں میں آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ ایک انسان پر بوجھ بن گیا، اور اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، آنکھوں سے آدمی زنا کرتا ہے بعض مرتبہ، ان چیزوں کا استعمال آدمی کے لیے آسان ہو گیا۔ ہماری زبانوں سے سچائی کا آ جانا، محترم بزرگ اور دوستوں، یہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، اور جھوٹ کا آ جانا، دھوکے بازی کا آ جانا، مکاری کا آ جانا، معاشرے کو بگاڑنے والی فضاؤں کا آ جانا، گناہ کے ماحول کو پیدا کرنے والی چیزیں، یہ سارے جو ہیں وہ شیطان کے راستے پر چلاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے دنیا کی حقیقت کی تعریف جو کی وہ بڑے عجیب انداز میں، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جس ڈگر پر، جس لائن پر، جس راستے پر آج امت مسلمہ چل رہی ہے، اس کے خلاف محترم بزرگ اور دوستوں اللہ رب العزت نے یہ چیز ہمیں سمجھائی۔ یعنی جو چیز، جن چیزوں کے استعمال سے اور جن چیزوں میں دلچسپی سے
اللہ نے منع کیا ان چیزوں میں ہماری دلچسپی زیادہ بڑھ گئی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا انما الحیات الدنیا، دنیا جو ہے لعب و لہو، یہ کھیل کود تماشا ہے۔ یہاں کوئی صبح امیر بنتا ہے، شام میں وہ غریب ہوتا ہے، شام میں کوئی امیر بنتا ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ غریب بن جاتا ہے۔ لیکن تم ان کی چیزوں کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں کھا کر کبھی اپنی نمازوں کو نہ چھوڑنا، بیوی بچوں کے جھمیلوں میں لگ کر کبھی اپنے گھر کو اور اپنے سوسائٹی اور معاشرے کو تباہ نہ کر جانا، روزانہ کی کسب معاش کے فکر میں کبھی تم نمازوں کو ضائع نہ کر دینا۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ لہو و لعب ہے۔ وزینۃ و تفاخر فی الاموال والاولاد، آج ہمیں سارا دن ساری رات یہی فکر ہے کہ میرا بچہ کیسے آگے بڑھے، میری بچے کیسے آگے بڑھے، میں کیسے اپنا ایک برانڈ بناؤں، اپنا ایک نام بناؤں۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، نام اور برانڈ تو جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی برانڈ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ان کے سوا دنیا میں کوئی برانڈ نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں البیلی ذات ہے۔ لیکن ہمیں اس حقیقت کو سمجھنی ہے کہ ہمارا جو مقصد اور منتہا ہے وہ دنیا نہیں ہے، ہمارا مقصد اور منتہا جو ہے وہ ہماری آخرت ہے، اور آخرت والے اعمال ہیں۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگیوں میں نیکی کا ماحول آ جائے، نیکی کی سوسائٹی بنائیں۔ آج ہم دنیا کے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے ہم ہزاروں قسم کے ہیلے تلاش کرتے ہیں، ہزاروں قسم کے اسباب ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، ہم نفس سے بچنے کے لیے، شیطان کے مکر اور فریب سے بچنے کے لیے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے، اللہ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے ہم ایسے اسباب نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ جنگلوں کا سفر کر رہے تو راستے میں اندھیرا چھا گیا، پورا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں سے ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس روشنی میں سے آواز آئی، عبد القادر جیلانی جا، آج سے تجھ پر نمازیں معاف ہیں، آج سے تجھے نمازوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج سے تجھے نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، آج سے تجھے تکبیر اولیٰ کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ جس مقام پر تمہیں پہنچانا تھا اللہ نے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اب ہمارے اور تمہارے جیسے لوگ ہوتے تو خوشی کے مارے وہ پھولے نہ سماتے اور لوگوں کو کہتے پھرتے کہ ہماری رجسٹری ہو گئی، کہ ہماری نمازیں معاف ہو گئی، ہم آزاد ہو گئے۔ لیکن وہ وقت کے اللہ والے تھے، علم نافع اللہ نے دیا ہوا تھا، صحیح علم ان کے پاس تھا، تو اپنے اس علم کی روشنی میں اللہ کی محبت ان کے دل میں بس چکی تھی، وہ دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال چکے تھے۔ تو وہ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، جب نبیوں سے نمازیں معاف نہیں ہوتی تو میں تو ان کا ادنا غلام ہوں، مجھ سے کیسے نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ساتھ میں جو خادم تھے وہ کہنے لگے حضرت معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنے میں اس روشنی سے آواز آئی، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا،
فوراً اس کے جواب میں کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے اللہ کی محبت نے بچایا ہے۔ اب وہ خادم کہنے لگے شیخ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے وہ جو روشنی ظاہر ہوئی تھی وہ حقیقت میں شیطان کا دھوکہ تھا، شیطان کا دھوکہ تھا۔ شیطان مجھے سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتا تھا اور دنیا کی محبت کو میرے دل میں جگہ بنانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تجھ سے اللہ نے نمازیں معاف کی۔ جب اللہ نے اپنے معصوم نبیوں سے، محفوظ نبیوں سے نمازیں معاف نہیں کی تو میں امتیوں سے نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ اس لیے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ وہ مردود شیطان بھاگ جائے، مجھے بھٹکانے کے راستے تلاش کر رہا تھا۔ اور جب دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا، میرے چنگل میں تو پھنسا نہیں، تو اس کے جواب میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ میں نے اس لیے پڑھا کیونکہ اللہ کی ذات کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، میرا علم بھی مجھے اس سے نہیں بچا سکتا تھا، کیونکہ شیطان کے پاس بھی علم تھا، وہ بھی اللہ کے راستے سے بھٹک گیا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ہمارے بڑوں کے واقعات سے یہ سیکھ اور سبق ملتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نمازوں کی محبت آ جائے، اللہ کے ذکر سے محبت آ جائے، اللہ کی ذات سے محبت آ جائے، نمازوں کی چاشنی ہمیں مل جائے، ہمیں اوابین کی لذت مل جائے، ہمیں فجر کی نماز کی چاشنی مل جائے، ہمیں وہ سرور اور وہ مزہ آ جائے نمازوں میں، جو مزہ ہمیں صبح کی نماز چھوڑ کر سونے میں آتا ہے، ہمیں وہ لذت محسوس ہو سچائی کے بولنے میں، جو لذت ہمیں جھوٹ کے بولنے میں محسوس ہوتی ہے، ہمیں وہ کامیابیاں اور فتح مارانیاں وہ نظر آئیں جو نظر ہمیں ناکامیوں میں نظر آتی ہے، کہ جو ہم اللہ کے ایک بہت بڑے حکم کو چھوڑ کر، ایک اللہ کے بہت بڑے امر کو چھوڑ کر ہم جو اپنی نمازوں کی نگرانی نہیں کر پا رہے، ہم اپنے نیک اعمال کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ان اعمال کی حفاظت میں، ان نمازوں کی پابندی میں محترم بزرگوں اور دوستوں وہ لذت محسوس ہو جائے جو لذت ہمیں چھوڑنے میں محسوس ہوتی ہے، تو پھر ہمارا تعلیم کا حاصل کرنا بھی ایک مقام اللہ کے یہاں بناتا ہے، پھر ہماری عبادت بھی اللہ کے یہاں ایک مقام بناتی ہے، ہمارا کام کاج بھی اللہ کے یہاں ایک مقام بنا دیتا ہے۔ یہ ساری شکلیں کب وجود میں آتی ہیں؟ جب ہمارے اندر محترم بزرگ اور دوستوں اللہ کی محبت سرایت کر جائے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے، یہ کوئی افسانہ اور خیال بازی اور خیالی پلاؤ اور پکاؤ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی محبت آدمی کو اللہ سے دور کرتی ہے اور اللہ کی محبت انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے آدمی گزرے، وقت کی اللہ والے بھی تھے، فلسفی بھی تھے، بڑے ان کے علمی دنیا میں کارنامے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ روم اور ایران کے درمیان جنگ ہو گئی، روم اور ایران کے درمیان جنگ ہو گئی، تو وقت کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا اس زمانے میں کہ بھائی تم دونوں لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ایک دیوار ایسی بنائیں کہ جس دیوار کی مثال تمہارے اپوزیشن والے نہ بنا سکیں، یعنی ایران والے ایک ایسی دیوار ڈیزائن والی بنائے کہ جس کی مثال
ان کے خلاف والے نہ بنا سکیں۔ تو روم والے جو تھے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، اور ایران والے جو تھے وہ محنت کر کے ایک بہت بڑی عالیشان دیوار بنائی، جس میں ایک بہت اچھا ڈیزائن دیا۔ روم جو تھے انہوں نے ایسی دیوار بنائی جس دیوار پر کانچ کا نقش و نگار بنایا، اور بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو جو ڈیزائن ایران والے بنا چکے تھے، جو دیوار ان کے سامنے جو کانچ والی دیوار تھی اس کو بچھایا گیا۔ اب بادشاہ پریشان کہ یہ ڈیزائن کیا ایران والے بنائے ہیں یا یہ ڈیزائن روم والے بنائے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا بھائی فیصلہ تو میرا یہ ہے کہ اصل کام جو کیا ہے وہ روم والوں نے کیا ہے، ایران والوں نے تو ڈیزائن بنائی، دیوار بنائی، لیکن انہوں نے ایک ایسا شیشہ تیار کیا، ایک ایسی کانچ کی دیوار بنائی کہ سامنے والے کے نقش و نگار اس کانچ میں نظر آنے لگے۔ تو اصل کمال تو روم والوں کا ہے، اصل کمال ایران والوں کا نہیں۔ یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ اب آئیے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمارا دل جو ہے وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح؟ آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ ہم جس طرح کا ڈیزائن اس پر ڈالیں گے اس طرح کا ڈیزائن اس پر چسپا ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی محبت ڈالی تو اللہ کی محبت کا انعکاس ایسے نظر آئے گا کہ ہماری 5 وقت کی نمازوں میں جان آ جائے گی۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت میں وہ سرور اور وہ لذت ملے گی جو سرور اور لذت ہمیں گانوں کے سننے میں ملتی ہے۔ ہمارے قرآن کی سننے کی وجہ سے ہمارے کانوں میں وہ سرور ملے گی جو سرور محترم بزرگ اور دوستوں ہمیں بدگوئی میں، غیبتوں میں نظر آتی ہے۔ ہمیں سچ بولنے میں وہ احساس ہوگا جو ہمیں جھوٹ بولنے پر بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارا جو سسٹم ہے محترم بزرگ اور دوستوں ہمیں نیکی سے محبت کرنے میں، نیک اعمال کے کرنے میں، نیکوں کی صحبت میں رہنے میں اور نیکی کے ماحول میں رہنے سے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت کو دل میں لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو سارے حضرات ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو جگہ دیں گے۔ ہم اپنے دلوں میں، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی میں، اپنے خاندان اور برادری اور سوسائٹی میں اور اپنے معاشرے اور گھروں کی زندگی میں ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور ان کے ہدف اور ان کے طریقے اور سنتوں کو زندہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہنی ہے کہ ہمارے سامنے آنے والا اجتماع ہے جو شروع ہو رہا ہے، کل سے شروع ہو رہا ہے 2 دن کا اجتماع، تو ہم سارے حضرات استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائیں۔